نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہو آپ سب پر۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، تو یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حج اور قربانی کو جمع فرمایا ہے اور قسم کھائی ہے والفجر واللیال عشر کہ یہ 10 دن سارے دنوں، سارے مہینوں سے مبارک دن ہیں۔ لیلۃ القدر کی بھی قسم نہیں کھائی، ان 10 دنوں کی قسم کھائی کہ یہ 10 دن مبارک دن ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چاہے تو گناہوں کے ڈھیر لگا دے، اتنے گناہ کر کے آ، اتنے گناہ کر کے آ، اور کہ زمین و آسمان بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، سمندر کا قطرہ قطرہ بھی تیرے گناہوں سے بھر جائے، تو ان 10 دنوں میں آ کر مجھ سے معافی مانگ لے، میں تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ دیکھیں یہ 10 دن انتہائی مبارک دن ہیں، لہٰذا اس میں جتنی بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں اور روزوں کا اہتمام کریں۔ یہ فرض روزے تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ 10 دن اور اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، لہٰذا نامے کا روزہ اور جتنی بھی عبادت ہو سکے اتنی کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں اور حج و عمرہ کو جائیں۔ اس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، حج پر جایا جاتا ہے، پھر منع میں قربانی کی جاتی ہے۔ یہ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہے، لیکن سنت ابراہیمی کی بنا پر اس کو جاری رکھا گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 2 قربانیاں دیتے تھے، ایک اپنی اور ایک اپنی امت کی طرف سے، لہٰذا قربانی کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں یہ قربانی کی جاتی ہے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ ہم نے تو 1 مرتبہ حج کر لیا ہے، 1 مرتبہ ہی حج فرض ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ حج فرض ہے دوبارہ کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اس کے گھر میں آنا انتہائی پسند ہے، لہٰذا اگر اللہ آپ کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق دے تو آپ ضرور کریں، یہ نہ کہیں کہ 1 ہی مرتبہ کر لیا تو کافی ہو گیا، نہیں، اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں اور اللہ آپ کو بلاتا ہے اپنے گھر تو بار بار اس گھر کی زیارت کریں۔ ہاں غریبوں کو بھی دیں، زکوٰۃ بھی دیں، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، لیکن اگر آپ حج کی استطاعت رکھتے ہیں تو ضرور حج کریں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا اپنے گھر میں آنا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ قربانی ہو یا نہ ہو، آپ اپنے ناخن کاٹیں اس دن، آپ اپنی نجاست کو پاک کریں، لہٰذا ان 10 دنوں میں جتنی بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کے بارے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے بہت زیادہ محبت تھی، لیکن اس اللہ کی محبت کی خاطر انہوں نے اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچے کو ایک ایسی زمین پر چھوڑ دیا جہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں کہاں پر لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا، بس یہی کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔
تو ان کی بیوی حضرت حاجرہ کہنے لگی تو اللہ کا حکم ہے تو پھر میں آپ سے سوال نہیں کروں گی۔ وہاں پر تپتی زمین میں پانی کا نام و نشان نہ تھا، تو حضرت اسماعیل کی کرامت سے جب حضرت حاجرہ ادھر ادھر پہاڑیوں پر دوڑتی ہوئی پانی ڈھونڈ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسماعیل کی پاؤں کی ایڑیاں زمین پر لگنے سے پانی نکل پڑا، جس کو آج ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ تو جب اللہ نے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے اسے اللہ کی مرضی سمجھا اور اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کو لے جا رہے ہیں۔ بیٹے نے بھی نہیں اف تک نہیں کہا۔ جب پوچھا تو باپ نے کہا اللہ کا حکم ہے، تو کہنے لگے کہ آپ میری محبت میں اللہ کے حکم کو رد نہ کریں، آپ میری محبت میں اس اللہ کے حکم کو رد نہ کریں، آپ مجھے جہاں لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، آپ میری قربانی دے دیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا، چھری چلانے لگے، تو ان کے بیٹے نے کہا کہ آپ میرے کپڑے اتار دیں، جا کے میری والدہ کو دے دیجیے گا اور اپنے کپڑے اتار کر مجھے کفن پہنا دیجیے گا۔ اب چھری چلانے لگے ہیں، اب دل میں کہتے ہیں اے اللہ، میں تیری محبت کی خاطر یہ کر رہا ہوں، پھر بھی اگر میرے کوئی گناہ ہوں یا مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو مجھے معاف کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی اور جیسے ہی چھری حضرت اسماعیل کی گردن پر رکھی، اللہ کی طرف سے اسی وقت وہاں پر ایک مینڈھا آ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قربان کیا۔ تو یہ جو آج ہم قربانی کرتے ہیں یہ سنت ابراہیمی کی بنیاد پر ہے۔ ہم ان کی قربانی کرتے ہیں۔ مہنگے مہنگے جانور 70 لاکھ کی بیل وغیرہ یہ سب لینے کی بجائے اگر اتنے سارے دمبے لیے جائیں تو کتنے غریبوں کو دیا جا سکتا ہے۔ آج کل لوگ صرف شو بازی کے لیے قربانی کر رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے تو بہت مہنگا جانور لے لیا، ہم نے اتنے کا لے لیا۔ تو ایسا نہ کریں، لہٰذا ریاکاری سے بچیں۔ ریاکاری اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو مسلمان بہن بھائی قربانی نہیں کر سکتے اور جو مسلمان بہن بھائی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اگلے سال قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔